شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودودو کا طاقتور وظیفہ صرف 11 بار پڑھیں۔ جس کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو اس کو پلا دو یا دم کر دو، چند گھنٹوں میں آپ کا مہمان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا ودودو، اور یہ اتنا پر تاثیر اور محبت والا نام ہے کہ جو انسان اس نام کی افادیت کو گہرائی کو سمجھ لے تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اس کے چاہنے والے ہمیشہ زیادہ ہوں گے، محبت کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان کے وجود سے ان کا جوڑا بھی حضرت حوا رضی اللہ عنہما کو پیدا کیا۔ پھر انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری کیا۔ قرآن مجید میں انسان کی ابتدا، تخلیق کے مراحل اور انسانی نفسیات پر بہت شاندار کلام موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انسان کو خدا نے بنایا اور بنانے والے سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا، الم یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ قرآن پاک میں انسان کا خدا کی بارگاہ میں مقام، اس کی خوبیاں، خامیاں، مثبت و منفی پہلو، طاقت و کمزوری، نیز طاقت کے درست استعمال اور کمزوریوں سے نجات کے طریقے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات سے معزز و مکرم بنایا، چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہی خشکی اور تری میں سوار کیا اور اس کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔ مراد یہ ہے کہ انسان کو عقل، علم، قوت، گویائی، پاکیزہ صورت، معتدل قد و قامت عطا کیے گئے، جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی سواریاں عطا فرمائی، نیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا و آخرت سنوارنے کی تدبیریں سکھائیں اور تمام چیزوں پر غلبہ عطا فرمایا، قوت تسخیر بخشی کہ آج انسان زمین اور اس سے نیچے یوں ہی ہواؤں بلکہ چاند تک رسائی اور مریخ تک کی معلومات حاصل کر چکا ہے۔ بحر و بر میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں اولاد آدم کو عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے عزت و تکریم سے مشرف کیا اور اسے بقیہ مخلوقات سے افضل بنایا، حتیٰ کہ انسانوں میں افضل ترین ہستیاں یعنی انبیاء علیہم السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں اور نیک مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہے۔ باطنی کمالات و فضائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری شکل و صورت میں بھی ممتاز بنایا، چنانچہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ترجمہ: بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، یعنی ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ محترم ناظرین، قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود کائنات انسان ہے اور بقیہ کائنات کو خدا نے انسان کے کاموں میں لگایا ہوا ہے، حتیٰ کہ زمین میں جو کچھ پیدا کیا وہ سب انسانوں ہی کی خاطر پیدا کیا گیا۔ چنانچہ سورۃ بقرہ میں بتایا هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، یعنی زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانیں، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت پہچانے اور عقل استعمال کر کے اسرار کائنات تک رسائی حاصل کرے، جبکہ دنیاوی فائدہ یہ کہ دنیا کی ہزاروں چیزیں کھائے پیے اور اربوں خربوں چیزیں اپنے فائدے میں استعمال کرے۔ پھر صرف زمین ہی انسان کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کے بیان کے مطابق نظام کائنات کی دیگر عظیم چیزیں جیسے سورج، چاند، ہوا، پانی، دن رات، دریا، نہریں، سمندر وغیرہ بھی خدا نے انسانوں کے لیے کام میں لگائے ہوئے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی حاجت تھی یا مفید تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب انسانوں کو مہیا فرمائی۔ الغرض انسان کو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر گنتی کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں، چنانچہ فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ محترم ناظرین، قرآن کی آیتیں اور خدا کی عطا کردہ نعمتیں با آواز بلند بتا رہی ہیں کہ خدا کی اس کائنات میں انسان کا مقام و مرتبہ اور حیثیت کتنی عظیم ہے، لہذا صاحب عظمت کو چاہیے کہ عظمتوں
والا طریقہ اختیار کرے، اور وہ طریقہ رب عظیم کے حضور بندگی کا ہے۔ ارشاد رب کریم ہے انما المؤمنون اخوۃ، ترجمہ مسلمان بھائی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی نصیحت کی ہے۔ چنانچہ فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لے آؤ، تو اور تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ محترم ناظرین، انسان کو دوسروں کی طرف سے محبت کے پھول بھی ملتے ہیں جن کی خوشبو سے ان کی زندگی مہک اٹھتی ہے، اور نفرتوں کے کانٹے بھی جن کی وجہ سے اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ گھر ہو یا دفتر یا کوئی ادارہ، خاندان ہو یا کوئی تنظیم، اسکول ہو یا کالج، مدرسہ ہو یا جامع، ہماری سوشل لائف کو محبتیں آباد کرتی ہیں اور نفرتیں برباد۔ انسان کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے نہ کہ نفرت، اس لیے نفرتیں مٹانی اور محبتیں بڑھانی چاہیے۔ انسان کا رویہ، لہجہ، ملنے کا انداز، خلوص، دلجوئی، اظہار ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ، دکھ سکھ میں ساتھ دینا اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ اسے ہم سے محبت ہے یا نفرت۔ اگر کوئی مسلمان ہم سے محبت رکھتا ہے تو ان محبتوں کو سلامت رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی اظہار نفرت کرتا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ ہم سے نفرت کیوں کرتا ہے۔ محترم ناظرین، جس طرح محبت بلا وجہ نہیں ہوتی، اسی طرح نفرت کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ ان اسباب کو ہم دو طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک اندرونی اسباب جیسے حسد، تکبر، بغض و کینہ کی وجہ سے بھی نفرت ہو سکتی ہے، لیکن اندرونی یا باطنی اسباب کی حتمی شناخت ہمارے لیے ممکن نہیں جب تک وہ شخص خود اس کا اقرار نہ کر لے۔ اگر ہم کسی کو شرعی دلیل کے بغیر حاسد یا متکبر وغیرہ قرار دیں گے تو بدگمانی کے گناہ میں جا پڑیں گے۔ اس لیے اگر محسوس ہو کہ فلاں شخص کسی باطنی سبب سے مجھ سے اظہار نفرت کرتا ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ اس نفرت کو محبت میں بدلنے کے اسباب فرمائے۔ دو بیرونی اسباب، ہمارے کسی کمزور اور اخلاقی سے گری ہوئی حرکت کی وجہ سے سامنے والا نفرت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مثلا غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہو، اس سے حقارت والا سلوک کیا ہو، لوگوں کے سامنے اس کی معمولی غلطی پر بہت ذلیل کیا ہو، اس پر جسمانی تشدد کیا ہو، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کی ہوں جس سے اسے خبر مل گئی ہو، اس کی لا علمی کا مذاق اڑایا ہو، اس کی مدد کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ضرورت کی گھڑی میں مدد نہ کی ہو، اس سے قرض لے کر واپس کرنے میں ٹال مٹول کی ہو، اس کی چیزیں استعمال کر کے خراب کر کے واپس کی ہوں، پھر اس پر معذرت بھی نہ کی ہو، مصیبت کے وقت اسے جھوٹے آسرے دے کر غائب ہو گئے ہوں، اس پر جارحانہ تنقید کی ہو، اسے الٹے سیدھے ناموں سے پکارا ہو، اس کی آمد کو نظر انداز کر کے موبائل وغیرہ پر مصروف رہے ہوں، غم کی گھڑی میں اسے تسلی نہ دی ہو، اس کا حق مارا ہو، جہاں وہ کسی شے کی خرید و فروخت کر رہا ہو یا کسی کا رشتہ کرنے کی بات چیت کر رہا ہو، وہاں ہم نے بھی ٹانگ اڑا دی ہو، کبھی اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی نہ کی ہو، ہاں غلطی ہو جانے پر حوصلہ شکنی کو اپنی ڈیوٹی سمجھا ہو، اس سے سخت رویہ اپنا کر دل شکنی کی ہو، مطلب نکل جانے پر آنکھیں پھیر لی ہوں، دوران گفتگو بار بار اس کی بات کاٹ کر صرف اپنی سنائی ہو، ناکامی پر اسے تانے دیے ہوں، اس کی کسی چیز کو گھٹیا اور غیر معیاری قرار دیا ہو۔ اسی طرح غور کرتے چلے جائیں تو کئی اسباب سامنے آ سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی کو ہم سے نفرت ہو گئی ہو۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی توفیق سے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ذریعے دشمنوں کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، نفرت کو شکست دینے کے لیے سب سے پہلے اس کا استعمال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں یہ کلمات کہا کرتے تھے، ترجمہ: یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت مرحمت فرما جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے۔ یا اللہ مجھے جو پسندیدہ چیز عطا فرمائے اسے اپنی محبت میں میری قوت و طاقت بنا، اور جس پسندیدہ چیز کو مجھ سے روک رکھے تو مجھے اپنی محبوب چیزوں میں مصروف رکھ، ان سے فارغ البال بے فکر بنا دے۔ مسلمانوں کو سلام کرنے کی عادت بنائیے، سلام عام کرنے سے محبت بھی عام ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو، حسب موقع حسب حیثیت کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے مسلمان بھائی کو پیش کر دیا کیجیے۔ تحفے لینا دینا محبتوں کو پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحابو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ نفرت کا میل معافی کے صابن سے دور ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے ناراض ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے آج ہی اس سے معافی حاصل کر لے۔ جس دن دینار اور درہم پاس نہیں ہوں گے، اگر ظالم کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ ایک ساتھ رہنے والوں میں اونچ نیچ ہو جانا انوکھی بات نہیں،
لیکن صلح میں پہل کر کے ہم ہاریں گے نہیں بلکہ دوسرے کا دل جیت لیں گے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ایام والسابق السابق الى الجنہ، یعنی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، ان میں جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت کی طرف جانے میں بھی سبقت کرے گا۔ دل جیتنے کا ایک نسخہ ہے کہ بڑوں کی عزت و احترام کر دیا جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں۔ نرمی انسان کو سجاتی اور سنوارتی اور دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی یعنی خوبصورت بناتی ہے۔ عاجزی کرنے سے انسان ڈی گریڈ نہیں اپ گریڈ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ، یعنی جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عزت دو، عزت پاؤ کا نظارہ دیکھنے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو عزت و احترام دینا شروع کر دیجئے۔ مشہور ہے دل میں اترنے کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے، پھر مسلمان کو کھانا کھلانا ثواب کا کام بھی ہے، اس لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائیے اور اس کے دل میں جگہ پانے کا فائدہ بھی حاصل کیجیے۔ مصیبت و بیماری میں ہمدردی اور دیکھ بھال کرنے والے کو انسان کبھی نہیں بھولتا۔ عیادت و تعزیت کی عبادت اپنا کر اپنا ثواب خرچ کیجیے اور دلوں میں بھی جگہ پائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو کسی غم زدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ کریم اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی کئی کام اور انداز ایسے ہیں جن سے دوسروں کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ جس دل میں محبت داخل ہوگی تو نفرت خود ہی نکلنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی دینے والی ذات رب عظیم کی ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو آپس میں محبت نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، یا ودودو چونکہ اللہ کا یہ نام گرامی جو ہے یہ اپنے اندر چاشنی رکھتا ہے، ایک محبت رکھتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں کو جوڑتا ہے اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ جڑ جائے۔ اب دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو آپس میں جڑنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یا ودودو جو کثرت سے پڑھتا ہے اس کے قلب کے ساتھ مخلوق کے قلوب جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا اس کی طرف رغبت ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ اس کے نقصان دینے والے، برائی کرنے والے، اس کو جو ہے غلط کہنے والے، اس سے حسد بغض کرنے والے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نام کی اتنی اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے کہ اگر آپ وظائف کی دنیا میں جا کر دیکھیں، اگر سب سے زیادہ جو محبت کے مجرب اعمال ہیں وہ یا ودودو سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب انسان چاہتا ہے کہ میری محبت کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پر تاثیر اس کا عمل یا ودودو ہے۔ یہ عمل اتنا پر تاثیر ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ کے کسی کی طرف پھونکیں گے تو وہ آپ کی طرف راغب ہو جائے گا۔ مقناطیس کی طرح اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ناجائز کے لیے کیا تو الٹا نقصان کا خدشہ بھی ہے۔ یا ودودو اسم کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، آپ کسی کو کوئی بھی چیز کھلا رہے ہیں، آپ یا ودودو 11 بار پڑھ کے اس پہ پھونک دیں، وہ کھلائیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے کو کھلائیں، میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو کھلائیں، آپ دیکھیں گے دلوں سے نفرت نکل جائے گی، محبتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ شیطان جنات جو ہے وہ دلوں کے اندر نفرت کا بیج ہے۔ جو انسان یا ودودو پڑھتا ہے یا پھونک کر کسی کو کھلاتا ہے تو اس کے دل میں رغبت اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کے لیے بے چین ہو جائے تو آپ یا ودودو بیٹھ کر 1000 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں اور اس کا تصور کر کے پھونک دیں، اور اگر پلا سکتے ہو تو کھانے پینے پہ کھلا پلا دیں، آپ دیکھیں گے چند دنوں میں وہ بے چین ہو جائے گا، وہ آپ کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اور اگر حاضر ہیں تو کھلا پلا دیں، اگر بہت دور ہیں تو آپ تصور کر کے پھونک دیں۔ انشاءاللہ اس اسم کے اندر اتنی اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ جب ڈاکو ایک شخص کو قتل کرنے لگے تو اس نے یا ودودو کا آغاز کر کے یا ودودو یا ذل عرش المجید، یا ودودو اس کے ساتھ یہ جملہ اضافہ کر لیں تو آپ تاثیر دیکھیں گے کہ اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ جائے گا۔ آپ اگر کسی کو پلانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں یا ودودو یا ذل عرش المجید، آپ یہ کہہ کر آپ 1000 مرتبہ پڑھیں یا ودودو یا ذل عرش المجید۔ آپ اس جملے کو 1000 بار پڑھیں، آپ دیکھیں گے وہ شخص، وہ جماعت، وہ فرد آپ کے لیے بے چین ہو جائے گا، اور آپ کا تصور کر کے پھونکے
آپ اسے پلائیں کھلائیں، دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی مراد چند دنوں میں پوری ہو جائے گی اور آپ کا مقصود آپ کو مل جائے گا۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ کے ذریعے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ پاک کا وہ بابرکت نام سکھا دیجئے کہ جس نام کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کھڑی ہو جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر دعا مانگنا، میں سنوں گا کہ کیسے دعا کرتی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میں نے ایسا ہی کیا، یعنی وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر جب دعا کے لیے بیٹھی تو آقا نامدار مکی مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، الہی عائشہ کو درست دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، میں نے یوں دعا کی، اے اللہ پاک، تیرے اسماء حسنہ جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، ہم تیرے ان تمام اسماء حسنہ کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں اور تیرے اس اسم اعظم اسم اکبر کے ذریعے سوال کرتی ہوں جس نام کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے اور تجھ سے جو سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی یہ خوبصورت دعا سن کر اللہ پاک کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبتی، یعنی اے عائشہ تو نے درست دعا مانگی۔ محترم ناظرین، صحابہ رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سلطان دو جہاں رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے اور اپنے مال خرید و فروخت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ سامان تجارت لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ جب ایک جنگل میں پہنچے تو اچانک لوہے کی زرہ پہنے اور اسلحہ تلوار وغیرہ اٹھائے ہوئے ایک ڈاکو سامنے آیا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو روک کر کہا، اپنا سارا مال میرے حوالے کر دو اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں مال چاہیے، میرا سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو، مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ڈاکو بولا، میں تمہارا مال تو لوں گا ہی مگر تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد جب وہ ڈاکو حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم میرے قتل کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو مجھے تھوڑی مہلت دو تاکہ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں۔ ڈاکو بولا، جو کرنا ہے جلدی کرو، میں تمہیں قتل ضرور کروں گا۔ اب صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما يريد اسألك بعزك الذي لا يرام وملك الذي لا يزام بنورك الذي ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شرا هذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ ترجمہ، اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ کہ جو ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے، تیری عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، میں تیری اسی عزت کا واسطہ دیتا ہوں، اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ نور جس سے تیرا عرش روشن ہے، میں تجھے اس نور کا واسطہ دیتا ہوں، اے میرے پاک پروردگار مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر 3 مرتبہ اسی طرح دعا کی۔ ابھی آپ دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ اچانک ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ظاہر ہوئے اور ایک ہی وار میں ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ گھوڑے سوار صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے اس آنے والے سے پوچھا، اے عظیم شخص، آج اس مصیبت میں تم نے میری مدد کی، تم کون ہو؟ سوار نے کہا، میں اللہ پاک کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور چوتھے آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص وضو کرے اور 4 رکعت نماز پڑھ کر انہی کلمات کے ذریعے دعا کرے جن کلمات سے ان صحابی رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اے عاشقان رسول، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بلند شان و عظمت دیکھیے کہ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کی تو چوتھے آسمان کا فرشتہ ان کی مدد کے لیے آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بھی یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، بیماری ہو، قرض داری ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس کے پیارے پیارے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہماری دلی مرادوں پر نظر کرم فرمائے گا۔ یہ ہر اس مرد عورت کو اجازت ہے جو جائز مقصد کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ ہمیں بڑے کٹھن مراحل سے گزر کر اس کی اجازت ملی ہے۔ آپ سب کو اجازت ہے جو ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، لیکن جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں۔